نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اصدق من اللہ حدیثا ومن اصدق من اللہ قیلا صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلی بات، مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہمارا قرآن مجید جو الحمد سے لے کر والناس تک جاتا ہے، اس کی آیات مقدسات 6349 ہیں، اور جو اہل تشریح کا قرآن ہے وہ دکھاتے نہیں، اس کی آیات مقدسات 6666 ہیں۔ اس لیے یہ بھی تھوڑا سا فرق ہے۔ اصول کافی نے 6666 آیات مقدسہ کہا ہے موجودہ قرآن پاک کی، لیکن جو ہمارے پاس ہے، جو ہم پڑھتے ہیں، جو امام حسین نے پڑھا ہے، امام حسن نے پڑھا ہے، اس کی آیات مقدسات 6349 ہیں، جو عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ایک جلد میں اکٹھا فرمایا۔ اس قرآن پاک کی آیات مقدسات 6349 ہے۔ اور دوسری چیز، یہ جو اللہ یاری صاحب اہل تشیع کے ذاکر ہیں، ٹیڑھا چیر نکالا ہوتا ہے، سر کے اوپر چیز لیتا بھی نہیں، بڑا عالم بنا پھر رہا ہے، یہ قرآن پاک کو ناقص کہتا ہے۔ قرآن پاک ناقص ہے، آؤ میرے پاس میں ثابت کرتا ہوں۔ تو اب اگلی بات، آپ مسلمان سوچ لو، جو قرآن پاک کو ناقص کہہ رہا ہے، اس کے ساتھ مناظرہ کیسا؟ عمر فاروق کو وہ برا کہے، اس سے کوئی بعید نہیں۔ عمر فاروق کو وہ فاروق اعظم کو وہ فاروق اعظم نہ مانے، اس سے کوئی بعید نہیں۔ عمر فاروق اعظم کو وہ برا بھلا کہے، فاروق اعظم نہ مانے، اس سے کوئی بعید نہیں۔ اور جو میں سوال کر رہا ہوں یا میں اس سے گفتگو کر رہا ہوں، تو میں پاگل ہوں، کیونکہ اس سے سب سے بڑی بات کہہ دی۔ وہ کہتا ہے موجودہ قرآن پاک ناقص ہے۔ جو قرآن پاک کو ناقص کہہ رہا ہے، اس کے ساتھ گفتگو کیسی، اس کے ساتھ مناظرہ کیسا؟ صدیق اکبر کو وہ صدیق اکبر نہیں مانتا، وہ کہتا ہے کہ جھوٹ ہے۔ باقاعدہ ویڈیو جو ڈالی ہوئی ہے اس پہ لکھا بھی ہوا ہے، صدیق اکبر جھوٹ ہے، فاروق اعظم جھوٹ ہے۔ یہ سچ ہے۔ جو قرآن کو ناقص کہہ رہا ہے، قرآن کی آیات مقدسات کو ناقص کہہ رہا ہے، یہ سچ ہے۔ ایمان والا، جو ایمان والا ہے، بے ایمان نہیں، ایمان والا ہے، وہ نہ تو بخاری کی بات مانے گا، نہ مسلم کی بات مانے گا جو قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن کے خلاف اگر انہوں نے کوئی بات کہی ہے کہ یہ آیات مقدسات اکٹھی نہیں ہوئی، اتنا قرآن پاک اکٹھا نہیں ہوا، یا ایسی حدیث پاک ہیں، تو ان حدیثوں کو چھوڑ دینا افضل ہے۔ جو قرآن پاک سے حدیث ٹکرا جائے، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ جو قرآن پاک کے اصول کے مطابق حدیث حکم دے، اس کو مانو، باقی کو چھوڑ دو۔ وہ کہتے ہیں قرآن ناقص ہے، چھوڑ دو، قرآن پاک کامل ہے۔ اللہ نے فرمایا، آج وہ آیات مقدسات موجود ہیں جن میں قرآن پاک کی تکمیل کا ذکر اللہ نے فرمایا، اور دین کی تکمیل کا ذکر فرمایا، وہ بھی آپ کو یاد ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو ایسی صورت میں جب کوئی قرآن پاک کو ناقص کہتا ہے، تو تم اس سے مناظرہ شروع کر دیتے ہو، اس سے سوال پوچھنا کر دیتے ہو، تو آپ کا ایمان جو ہے وہ مضبوط نہیں۔
اپنے ایمان کو مضبوط کرو. قرآن پاک کو ناقص کہنے والا مردود لعین مردود ہے اور کافر ہے. جو قرآن کو ناقص کے قرآن پاک کی عظمت اور حرمت پہچان نہ سکے، ایسے آدمی کے ساتھ سوال و جواب کرنا، مناظرہ کرنا بالکل غلط ہے. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کی عظمت، قرآن پاک کی تشریح صحیح اپنے دلوں میں بٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور تا قیامت یہی قرآن رہنا ہے، کوئی اور قرآن نہیں آنا. امام مہدی نے بھی کوئی اور قرآن نہیں لے کے آنا، یہ جھوٹ بولتے ہیں. ان کے نزدیک تو امام مہدی آ چکا ہے، ہمارے نزدیک تو ابھی پیدا بھی نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. جزاکم اللہ تعالیٰ فی الدارین خیر الجزاء وما علینا الا البلاغ المبین.